ہے پاک بھارت تعلقات کا، تو پاکستان اور بھارت کے بارے میں کئی کتابوں کے مصنف اور معروف اسکالر اسٹیفن کوہن کا کہنا ہے کہ ممبئی حملوں کے ذمہ دار یقیناً یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان معمولی سی جھڑپ بھی عالمی امن کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، اور امریکہ کی کوشش ہے کہ دونوں ممالک صلح جوئی کا راستہ اختیار کریں۔ اسٹیفن کوہن نے یہ بات کی کوکب فرشوری سے، آئیے دیکھتے ہیں۔ بھارتی حکومت نے پاکستان کی جانب سے حملہ آوروں کو نان اسٹیٹ ایکٹرز قرار دیے جانے کے موقف کو مسترد کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں واشنگٹن پاکستان کے موقف سے متفق ہے یا بھارت کے؟ اس سلسلے میں دو سوال پیدا ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ امریکہ کو اس حملے میں شامل لوگوں کے بارے میں کیا معلومات ہیں، اور دوسرا یہ کہ امریکہ کس حد تک پاکستان کو ذمہ دار سمجھتا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ امریکہ کو یہ اندازہ ہے کہ حملہ آوروں کا تعلق پاکستان سے تھا اور وہ پاکستان سے ہی آئے تھے۔ یہ تو ہوئی تعلق کی بات۔ جہاں تک ذمہ داری کی بات ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی ایسا ملک جو اپنے آپ کو ایک خود مختار ملک سمجھتا ہو، اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک پر حملوں کے لیے استعمال نہ ہونے دے، اور اقوام متحدہ کا ایک رکن ہونے کی حیثیت سے پاکستان اس قانون کا احترام کرتا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی برسوں سے بعض عناصر دوسرے ملکوں پر حملوں کے لیے پاکستان کی سرزمین کا استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ طالبان ہوں یا پھر لشکر طیبہ کے لوگ۔ ظاہر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے دانستہ طور پر ان عناصر کو دیگر ممالک میں حملے کرنے کے لیے چھوٹ دی، لیکن یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ انہیں روکنے میں یا تو پاکستان نے کوشش نہیں کی یا پھر کوشش کی تو وہ ناکام رہا ہے۔ آپ نے دہشت گردوں کو روکنے میں ناکامی کے ساتھ ساتھ کوشش نہ کرنے کی بھی بات کی ہے۔ یہ بتائیے کہ ایک ایسے ملک کے بارے میں یہ بات کیسے کہی جا سکتی ہے جو خود اتنی بری طرح دہشت گردی کا نشانہ بن رہا ہو؟ جہاں تک سابق صدر پرویز مشرف پر قاتلانہ حملوں، سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی ہلاکت اور میریٹ ہوٹل میں بم دھماکے جیسے واقعات ہیں، تو میں یقینی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں روکنے کی کوشش ضرور کی گئی ہوگی، لیکن ان میں ناکامی رہی۔ لیکن ممبئی میں ہونے والے حملوں کے بعد جو شواہد سامنے آئے ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حملہ آوروں میں سے کچھ نے پاکستان میں تربیت بھی حاصل کی تھی، اور میرے خیال سے یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اس بات کا علم نہ ہو کہ ان کے ملک میں ایسے عناصر تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ ان ایجنسیوں نے ان کی مدد کی، لیکن میرے خیال سے ان لوگوں کو روکنے کی مؤثر کوشش نہیں کی گئی۔ میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس معاملے میں پاکستان اکیلا نہیں ہے، بلکہ کسی نہ کسی موقع پر بھارت اور امریکہ بھی دیگر ممالک میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے دہشت گرد گروپس کی مدد کرتے رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے امریکہ یقیناً کوششیں کرتا رہا ہے۔ یہ بتائیے کہ امریکہ کی کوششیں کیا دہشت گردی کو روکنے کے لیے معاون ثابت ہوتی ہیں، یا امریکہ اور بھارت مخالف گروپس میں اس احساس کے باعث کہ امریکہ کا جھکاؤ بھارت کی جانب زیادہ ہے، وہ ان دونوں ممالک کو نیچے دکھانے کے لیے اپنی کارروائیوں میں زیادہ پرعزم ہو جاتے ہیں؟ امریکہ پاکستان اور بھارت کی خواہش پر دونوں ممالک کی مشاورت کرتا رہا ہے۔ کارگل کے معاملے میں امریکہ پاکستان کو، جبکہ سن 2002 میں ہونے والی کشیدگی کے لیے امریکہ بھارت کو قصوروار سمجھتا ہے، تو ہم وقت اور موقع کی مناسبت سے اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ صورتحال زیادہ دیر کا ہو سکتی ہے، کیونکہ پاکستان، بھارت یا پھر خود امریکہ کی چھوٹی سی بھی غلطی سے ان دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی تشویشناک حد تک بڑھ سکتی ہے، اور ممبئی حملوں میں ملوث گروپس یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھے، اور بلکہ وہ تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان باقاعدہ جنگ ہو اور امن کے لیے امریکی کوششیں ناکام ہوں۔ ممبئی میں ہونے والے حملوں کے بعد سے پاکستان نے مشتبہ گروپس اور افراد کے خلاف اب تک جو اقدامات کیے ہیں، کیا انہیں نئی دہلی اور واشنگٹن میں کافی سمجھا جانا چاہیے، یا اب بھی پاکستان سے ڈو مور کی بات میں کوئی وزن ہے؟ میں بھارتی یا امریکی حکومت کے بحاف پر تو کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان نے اب تک جو اقدامات کیے، اگر انہیں جاری رکھا جائے تو پھر بھارت کے پاس پاکستان کے خلاف انتقامی اقدامات کے لیے جواز باقی نہیں رہے گا۔ میں ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ دہشت گرد چاہتے ہیں کہ بھارت پاکستان پر حملہ کرے اور دونوں ممالک کے درمیان جنگ شروع ہو جائے، لیکن اس صورتحال سے نہ پاکستان کو فائدہ ہوگا، نہ بھارت کو، اور نہ عالمی برادری کو۔ اسی لیے امریکہ بھارت سے بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس پورے معاملے کو ٹھنڈے دماغ سے حل کرنے کی کوشش کرے۔